السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، پورے خطے میں، لیبنان میں، سیریا میں، یمن میں، اس کا ایک عمومی جائزہ لے لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پورا جو خطہ ہے یہ اس وقت ڈسٹرکشن کا شکار ہے، خاک و خون ہوا ہوا ہے، بالکل ٹوٹلی انسٹیبل ولیٹائل کنڈیشن ہے اس پورے ریجن کے اندر۔ اور ہر نئی جو اقدام ہوتا ہے، ہر نیا جو موڑ آتا ہے اس پورے جنگ کے سلسلے میں، تو ہر دفعہ جو ہم سب ایز اے مسلم امہ ہم ایک پر امید ہو جاتے ہیں کہ شاید اب اس اقدام کے بعد جو ہے نا غزہ کا سیز فائر ہونے والا ہے، اور اسرائیل پہ اتنا دباؤ ڈالا جا چکا ہے کہ اب اسے بھی سیز فائر پہ مجبور ہونا پڑے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ہے اسرائیل جو ہے سیز فائر سے دور ہٹ جاتا ہے، اور اس کی جو حملے ہیں غزہ کے اندر، سیریا کے اندر اور جو لیبنان کے اندر ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر بالکل کوئی نیگیٹو افیکٹ اس پوری وار کا ابھی تک نہیں آیا ہے، آلدو کہ اس نے بہت نقصان اٹھائے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان کے اندر حزب اللہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے، سیریا کے اندر جتنے بھی ایرانین بیک ملیشیاز تھے وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، بشار الاسد کا تختہ الٹ چکا ہے، اور غزہ کے اندر ایک مٹھی بھر جو حماس ہیں وہ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں اس وقت۔ پوری اسرائیلی جو فوج ہے افرید کی طرح، ایک دیو کی طرح جو ان کے اوپر مسلط ہے، جن کے پاس نہ میزائلز کی کمی ہے، نہ فائر پاور کی کمی ہے، نہ اٹیک ایئر کرافٹس کی کمی ہے، نہ ہی ان کے پاس ٹینکوں کی کمی ہے، سو وہ سب گھیرے ہوئے ہیں اس چھوٹی سی غزہ اسٹرپ کو، جس کے اندر 22 لاکھ تھے افراد، لیکن اب تو شاید 20 لاکھ بھی نہیں رہ گئے ہوں گے، اور تمام جو گھر ہیں وہ مسمار ہو چکے ہیں، تمام بلڈنگز، کوئی ایک بلڈنگ بھی شاید قائم نہیں رہ سکی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اب جو رہ سہے ہسپتالوں کا تھوڑا بہت سٹرکچر ہے ان کے اوپر بھی ڈیلی بیسس پہ اسرائیلی فوج کی طرف سے ریڈز ہو رہی ہیں۔ اور بالکل لیٹسٹ خبر میں آپ کو بتاؤں کہ سردی کیونکہ بہت بڑھ گئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو کمسن بچے ہیں ان کی اموات ہونا شروع ہو گئی ہیں، بیکاز میل نیوٹریشن تو ان کی پہلے ہی تھی، اور میڈیسن اور فوڈ کی کمی تو پہلے ہی چلی آ رہی تھی، اور اب اس کے بعد جو سردی شدید پڑ رہی ہے اس میں ایک خبر کے مطابق پچھلے دن روز ہی 5 معصوم کمسن بچوں کی جو ہے نا وفات ہو چکی ہے۔ سو تکلیف اور دکھ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے اس کے اندر، اور پوری انسانیت ہم سمیت جو ہے نا ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا انسانیت جو ہے وہ اتنی بے بس ہے، کیا انسانیت اتنی بے حس ہے کہ غزہ میں مطلب ہزاروں لاکھوں افراد جو ہیں وہ ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس کے بعد ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، ان کو ڈسپلیس کر دیا گیا، اور ان کے اوپر ایک مستقل جینوسائیڈ کا عمل ابھی جاری ہے، اور ہم سب اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ ہی کر سکتے۔ بہرحال اس سارے اسنا میں ایک یمن ایک ایسا واحد ملک ابھی رہ گیا ہے جس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹلی بھی جو ہے حملے ہو رہے ہیں، اور ریڈ سی میں جتنے بھی جہاز گزرتے ہیں جن کا تعلق یو ایس سے ہو یا جن کا تعلق اسرائیل سے ہو، جو اسرائیل کو کچھ سامان پہنچانے جا رہے ہیں، ان تمام کے اوپر یمن کے جو اندر ہوتی جو قبیلہ جو برسر اقتدار ہے ان کی طرف سے، اور ان کے جو ملیٹنٹس ہیں انصار اللہ کے نام سے، ان کی طرف سے پیر در پہ حملے ہو رہے ہیں، اس میں کچھ کمی نہیں آ رہی ہے، اور یہ آخری ایک امید رہ گئی ہے، یہ آخری ریزسٹنس رہ گئی ہے جو کہ اس وقت پریکٹیکلی کچھ کر رہی ہے۔ بہرحال یمن کا یہ جو کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی سرپرائزنگ ہے، میں سمجھتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یمن جو ہے پورے جو پیننسلا ہے، عرب پیننسلا کا سب سے غریب ملک ہے، اور یہ اتنا غریب ملک ہے کہ مطلب ان کے ساتھ ٹریڈ بھی جو جیسے باقی گلف ممالک ہیں ان کے اندر آئل کی ویلتھ ہے، آئل ڈرلنگ ہوتی ہے، اور اس آئل منی سے وہ بہت زیادہ رچ سے رچ ہوتے گئے۔ یمن کے اندر بھی بہت سارا آئل ہے، لیکن کچھ ایسی پالیسی باقی عرب کنٹریز کی طرف سے ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے کہ یہ اپنا آئل کو ڈرل نہیں کر سکے، ان کو اجازت نہیں دے دی گئی، کیونکہ ان کے اندر جو ہے شاید کوئی فیوریبل گورنمنٹ نہیں تھی جس کو سعودی عرب اور باقی گلف کے جو کنٹریز ہیں وہ پسند کرتے۔ تو لہٰذا کیا ہوا کہ جب عرب سپرنگ 2011 میں آئے تو جو یمن کے پریزیڈنٹ صالح ان کو بھی ملک سے بھاگنا پڑا، ان کو بھی اپنا تخت جو ہے وہ کئی دہائیوں سے جو چلا آ رہا تھا حکومت اس کو چھوڑنا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یمن کے پریکٹیکلی جو ہے 2 ٹکڑے ہو گئے، یعنی 2 پولز، پولیٹیکل پولز بن گئے۔ ایک تو نارتھ کی طرف جو ہے وہ ہوتی قبائل کا جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا، وہ سارے علاقہ تو ہوتی نے یہاں پر اپنی حکومت اسٹیبلش کر لی، اور ساؤتھ کی طرف ہادی کی جو ہے وہ کیونکہ ہوتی جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی ہے، اور ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ زیادہ سنی کمیونٹی رہتی ہے، تو ساؤتھ کی طرف جو ہے سعودی بیک جو منصور الہادی تھے ان کو حکومت ان کی بنوائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے
سعودی عرب اور یمن کے بیچ میں وار بھی شروع ہو گئی، جو کہ تقریباً 7 سال سے زیادہ کے عرصے طویل یہ وار رہی ہے. پچھلے 1 سال پہلے ہی بلکہ جو ریپروچمنٹ ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں چل رہی تھی، اسی سلسلے میں یمن کے ساتھ بھی سعودی کی وار جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب ہم جنگ نہیں کر رہے، اور ہادی کو یہاں سے بلا لیا گیا. اور اس وقت جو ہے نا پریکٹیکلی پورے یمن کے اندر ہوتی جو ہے ان کی گورنمنٹ قائم ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یمن جو ہے وہ پورے پیننسولر جو عرب ہے اس کا سب سے غریب ملک ہے، بہت ہی غریب ملک ہے. اکثر یہاں پہ فیمن کے ایشوز ہوتی ہیں، بیکاز ایگریکلچر تو یہاں ہے ہی نہیں، اور فیمن اور پاورٹی اور مطلب یہ چیز شروع سے ہی مطلب یمن کا فیٹ بنیا رہی ہے. اور اب جب کہ یہ ایک 7-8 سال کی وار کے بعد نکل کے آئے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل ہی انڈر ڈیولپڈ. اکثر آپ نے اگر خبریں فالو کی ہوں تو کبھی یہاں پہ ملیریا کے آؤٹ برسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کالرا کا آؤٹ برسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی پینڈیمکس جو ہیں اس ملک کے اندر ہیلتھ کے حساب سے وہ بھی چلتے رہتے ہیں، اور فوڈ کی کمی تو ہمیشہ اس ملک میں رہتی ہے. پھر بھی کیسے یہ ممکن ہوا کہ یہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے اسرائیل اور نیٹو جیسی جو مضبوط اور سب سے مطلب اسٹیٹ آف آرٹ جن کے پاس ویپنس ہیں اور سب سے دنیا کی بڑی ملٹری فورسز ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مزاحمت کا سلسلہ نہ صرف شروع کر رکھا ہے، بلکہ وہ ان کا سلسلہ یہ جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. بہت بڑی بات ہے. ایون ایف وی سے کہ ایران ان کو بیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے ایران بیک کر رہا ہوگا، وہ اپنی میزائلز ان کو سپلائی کر رہا ہوگا، وہ ان کو بلٹ سپلائی کر رہا ہوگا، لیکن ایک ایسی قوم جو کہ جس نے اتنی مار کھا لی ہوئی ہے پہلے ہی، اور جو اتنی کمزور ہے اس کے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، اپنے ہیلتھ کے ایشوز کے لحاظ سے، فوڈ کے لحاظ سے، وہ کیسے اتنا زیادہ ریزسٹ کر پا رہی ہے اتنی بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف. یہ ایک بہت یعنی کہ سرپرائزنگ چیز ہے میرے خیال میں. بہرحال کیا گیم کھیلی جا رہی ہے یمن کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی نیوز بتاؤں گی، اور میں کوشش کروں گی کہ ایک اوور ویو بھی ہم اس پورے خطے کا دوبارہ سے لے لیں. یہ میں آپ کو ایک لسٹ دکھا رہی ہوں، ولسن سینٹر نے یہ ٹائم لائن نکالی ہوتی اٹیکس کی، جو کہ جولائی اس سال کی جولائی تک کی ہے. اس کے بعد جتنے بھی اٹیکس ہوئے وہ انہوں نے اس میں ایڈ نہیں کیے، لیکن اسی کو اگر آپ دیکھ لو تو آپ کو نظر آئے گا کہ اکتوبر کے مہینے میں جب غزہ اسرائیل وار شروع ہوئی تھی، تب سے انہوں نے ہوتی نے کروز میزائلز اور ڈرونز کے حملے دیکھیں یہاں پہ، بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کے حملے یہ تب سے جاری رکھے. نومبر کا مہینہ جب چلا تو آپ نے دیکھا یہ 4-8 اٹیکس پہ. دسمبر کا مہینہ جو چلا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ 15 سے زائد اٹیکس پہ. جنوری کا مہینہ جو چلا تو یہاں پہ بھی آپ کو 12 سے 15 اٹیکس، جو کہ بے شمار، یہ تو 20 سے بھی زیادہ 25 اٹیکس چلتے چلے آ رہے ہیں. سو یہ لسٹ اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہوتی جو ہے ان کی طرف سے ریزسٹنس، اور اسی کے بیچوں بیچ انہوں نے بہت سارے یو ایس یو کے اور ان کی جو شپس ہیں ان کے اوپر بھی یہ حملے کرتے رہے. سو ان کی جو ریزسٹنس ہے نا وہ بہت ہی یونیک ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف اسرائیل کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچایا، نیٹو کی پاور کو نقصان پہنچایا، لیکن انہوں نے جو ریڈ سی میں سے گزرتا ہوا جو ٹریڈ ہے، جس کے بارے میں ایسٹیمیٹ ہے کہ ایک سال میں $1 ٹریلین کا ٹریڈ جو ہے وہ ریڈ سی میں سے گزرتا ہے، وہ تمام کا تمام ڈسٹرپٹ ہو گیا ہے. گلوبل اکانومی جو ہے وہ اس وقت بہت کسمہ پرسی کے اندر چلے گی، بیکاز 2008 سے لے کر اب تک ویسے ہی ایک گلوبل ریسیشن چل رہا تھا. تمام ممالک جو ہیں ان کا GDP کے اندر کچھ بھی گروتھ نہیں تھی، کسی کا 0% گروتھ، کسی کی 1%، 2%، اس طرح سے چل رہی تھی عمومی طور پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس سارے جو ڈاؤن ٹرن ہے اس کے اندر آپ ایک جو لائف لائن کا جو ٹریک ہے اس کو اگر آپ بلاک کر دو اور آپ مجبور کر دو کہ یہ شپس یہاں سے نہ گزرے، تو پھر دوسرا جو ممکنہ راستہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ وہ دوسرا ممکنہ راستہ ایشیا کی ٹریڈ کا جو ہے یورپ پہنچنا یا آگے کہیں جانا، وہ اتنا طویل ہے کہ ان کو یہ پورا افریقہ کی کیپ آف گڈ ہوپ سے گزر کے دوبارہ پرانے زمانے کی طرح یہ پورا افریقن کوسٹ کو یہاں سے مطلب کتنی طویل ہو جاتا ہے کہ یہ سارا سفر کر کے دوبارہ سے ان کا واپس یہاں پہنچنا اور لائک یورپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا، یا دنیا کے مطلب یورپ کے لیے ان کو ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا، یہ سارا کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. یہ سب کام کیا ہے جو کہ بہت یونیک ہے میں سمجھتی ہوں جو یمن نے کر دکھایا ہے، اور اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کہ ایک چھوٹا سا غریب سا ملک یمن اگر وہ چاہے اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کو وہ اتنی
پاور کے ساتھ یوز کر سکتا ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ لوگ مجھے بام کریں گے، کیونکہ یو ایس کی طرف سے بامنگ اور نیٹو کی جو اور شپس ہیں وہاں پہ موجود ان کی طرف سے بامنگ بے شمار یمن کے اوپر بھی ہوتی رہی ہے، لیکن وہ وہاں پہ وہ اتنا ٹارگٹس نہیں ہے جتنا مطلب اتنا نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. فار انسٹنس جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یمن اگر اپنا 1 ملین کا ڈرون سے اٹیک کرتا ہے تو وہ بلینس آف ڈالر کی جو یو ایس کی ایئر کرافٹس اور شپس ہیں اور ان کو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے. اور ٹریڈ کی جو شپس ہیں بڑی بڑی وہ بھی کئی ملین ڈالر کی وہ ٹریڈ کی شپس ہوتی ہیں اور اس پہ کئی ملین ڈالرز کا اس کے اوپر سامان ردا ہوا ہوتا ہے. تو وہ اپنے ایک چھوٹے سے بام سے اس پوری شپ کو اور پوری ٹریڈ کو وہ جپرڈائز کر سکتی ہے. جبکہ جب یو ایس کی طرف سے حملہ یمن میں ہوتا ہے تو ان کو اپنے جب میزائل یہاں داغنے پڑتے ہیں تو ان کا ایک میزائل جو ہے وہ کئی ملینز آف ڈالرز کا سینکڑوں ملینز آف ڈالرز کے وہ ان کے میزائلز اور وہ بامس ہوتے ہیں جو کہ انہیں داغنے پڑتے ہیں. تو وہ بالکل اے سیمیٹرک ہے یہ وارفیئر جو یمن اور یو ایس اور نیٹو اور اسرائیل کے بیچ میں ہو رہی ہے، کیونکہ یمن کے جو کے پاس جو ویپنز ہیں وہ بہت سستے ہیں اور اس سے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور یو ایس اور ان کے جو الائز ہیں ان کے ویپنز بہت ایکسپینسو ہیں اور وہ یمن کے جو اندر جا کر کے بہت چھوٹا نقصان کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، کچھ ایسا یعنی انڈر گراؤنڈ چھپے ہوئے کچھ ویپن ڈیپوز ہیں جو کہ جن کو کہ ڈھونڈ نکالنا بھی بڑا مشکل ہے، ان کو ان تک پینیٹریٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے. سو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن عمومی طور پہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس پکچر کو کیسے پکچر کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسرائیل اس وقت کتنا ہمیں زیادہ مضبوط پہلے سے دکھائی دے رہا ہے. بیکاز دیکھیں اسرائیل کا جو سب سے ایک میجر اینمی تھا سیریا، جو ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ پنگا لیے رکھتا تھا. گولان ہائٹس کے سلسلے میں ان کی ہمیشہ ایک چپکلش اور ایک جنگ کا سما جو ان کے بیچ میں ہمیشہ قائم رہتا تھا. اور کیونکہ یہ ایران کے ملیشیاز کو اپنے ملک میں پناہ دیتے تھے، مستقل وہ موجود رہتے تھے سیریا کے اندر ایرانین بیک ملیشیاز، اور وہی ایرانین بیک ملیشیاز نے پورا ایک ٹریل بنائی ہوئی تھی جو کہ کمک کا راستہ جو کہ لیبنان کے اندر حزب اللہ کو وہ کمک پہنچاتے تھے ڈیلی بیسس پہ. اور وہ سلسلہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ سیریا میں وہ سلسلہ رک چکا ہے، بند ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت جو حیات تحریر الشمس کی حکومت آ گئی ہے وہ غالباً اجازت نہیں دے رہے کہ بھئی کوئی بھی ایرانین بیک ملیشیاز یہاں پر قائم رہ سکیں یا کوئی کام کر سکیں. دوسرا جو حزب اللہ ہے یعنی لیبنان، انہوں نے تو 27 نومبر والے دن ہی اسرائیل کے ساتھ سیز فائر کا اعلان کر دیا تھا، اور سیز فائر کا اعلان ہوتے ساتھ ہی حزب اللہ نے اپنی جو ہتھیار ہے وہ رکھ دیے اور انہوں نے بالکل بھی اسرائیل کے اوپر کوئی بھی حملہ کرنے چھوڑ دیے. یہ سب جو 27 نومبر کو بہت بڑی چال چلائی گئی جس میں حیات تحریر الشام نے سیریا کے اندر یہ سارا مطلب ڈرامہ کیا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. اسرائیل جو ہے اس کے فوراً بعد اس نے لیبنان کے اندر بھی اٹیکس کیے ہیں، اس نے سیریا کے اندر تو بے شمار اور بے دریغ یعنی دن رات بامنگ کر کے ان کی تمام ملٹری اور تمام ملٹری کی بیسز، تمام نیول بیسز، تمام ایئر بیسز سب کے سب ملیہ میٹ کر دیے. ویپن کے ڈپو جہاں تھے وہاں پہ بامنگ کر کے ان کو اڑا دیا گیا. یعنی اس وقت اس نے سیریا کو بالکل ڈیفرنس لیس کر دیا، زیرو پہ لے کر آ گیا. اور لیبنان کے اندر بھی وہ حملے کرنے سے دریغ نہیں کرتا. آئے دن خبر آتی ہے کہ سیز فائر کے باوجود سیریا جو ہے وہ لیبنان کے اندر اس نے اٹیک کیے ہیں اور کئی لوگوں کو اس نے ہلاک بھی کر دیا. اور اس کے بعد اب رہ گیا غزہ کے تو ارد گرد میں جیسے آپ سے کہا ہے کہ افریت ہے ایک پورا جو اسرائیلی فوج کا جو کہ جس نے گھیرا ہوا ان کو چاروں طرف سے، اور ان کا جینوسائیڈ وہ اپنی من مرضی کے مطابق کبھی ڈیلی آپ دیکھیں گے 30 لوگوں کو ہلاک کیا، 40 لوگوں کو ہلاک کیا، 5 بچوں کو مار دیا، 5 جرنلسٹ کو مار دیا. سو یہ سب کچھ تو مطلب ایک گیم اور مطلب ایک پلیجر ہے جس کا وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ پارٹی شروع ہو گئی اور اب مزے لے کے مطلب ڈشز کھائی جا رہی. وہ کام اس وقت غزہ کے اندر اسرائیل کر رہا ہے. اور اب میں جو کوشچن مارک میرے دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ جب اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کرنے سے کوئی اس کو نہیں روک رہا، سیریا پہ حملہ کرنے سے اس کو کوئی نہیں روک رہا، غزہ کو اس نے چاروں طرف سے روک لیا ہے، گھیرا ہوا ہے، تو اب یمن کے اوپر ایک حملہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی اب اسرائیل کو؟ اگر گیم اسی طرح سے چلائی جا رہی ہے، اگر عرب اسٹیٹ اسی طرح سے بیک فٹ پہ کھیلتے چلے جائیں گے، اگر ایران کو اسی طرح سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا جائے گا، اگر سیریا میں سے اسی طرح سے بشار الاسد کو نکال دیا جائے گا، اور اس کے بعد اسرائیل بالکل بھی دکھا ہی نہیں رہا کہ یار ٹھیک ہے تم سب لوگوں نے یہ سب نقصان اٹھا لیے ہیں یا کوئی ڈیل ایسی کر لی ہے میرے فیور میں، تو اب میں بھی
کچھ ایک بہتری کی طرف غزہ میں چلا جاتا ہوں سیز فائر مطلب وہ بالکل نہیں دکھائی دے رہا. تو اب میں آپ کو ایک خبر دکھاتی ہوں جو کہ میرے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے. گارڈین میں یہ خبر چھپی ہے کہ اسرائیل سیٹس آؤٹ کیس ٹو UN سیکورٹی کاؤنسل فار فول اسالٹ آن یمنس ہوتی. یعنی اب کہ اس کے سیریا میں دشمن ختم, لیبنان میں اس کے دشمن ختم, غزہ اس کے مٹھی کے اندر آ گیا ہے, اب ایک جو یمن رہ گیا ہے, اب اس کے بارے میں ان کا یہ بیان UN میں جا کر, اب وہی UN جس نے کافی عرصے سے اسرائیل کو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ تم جینوسائڈ کرو غزہ میں, ختم کر دو, رک جاؤ, بس کر دو, اور پھر اس کے بعد گیلانٹ کے اریسٹ وارنٹ ICC نے نکالے, نیتن یاہو کے اریسٹ وارنٹ ICC نے نکالے ہوئے ہیں, وہ سب کو بالائے طاق رکھ کے, اور اب اسرائیل UN کاؤنسل کے سیکورٹی کاؤنسل کے اندر آ کر کے کہہ رہا ہے کہ یمن کے ہوتیوں کو اب روکنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دنیا کی اکانومی کو ڈسٹرب کر دیا ہے, اور وہ ایک بہت بڑے ٹیررسٹ ہیں, اور وہ اسرائیل کی ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے اوپر نہ حق اور ناجائز قسم کے حملے پیدر پہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اب ایک نیا گیم پھر شروع ہونے والا ہے. اسرائیل has set out case in UN Security Council for full assault on Houthi. اب جب UN کے اندر, جب لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے عراق کا وار ہوئی تھی, تو بش نے UN میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہاں پہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور ہم نے حملہ کرنا ہے, اور UN کے جو وہاں پہ چیف وغیرہ تھے سب نے کہا کہ نہیں 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 ابھی تم نہیں کر سکتے, ابھی ہمیں سارا وہ انکوائری کرنے دو. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, ہم تمہارے کہنے پہ نہیں رکیں گے, ہم نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ادھر UN میں جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد کسی سے پوچھے بغیر, کسی کا کانسرٹ لیے بغیر یہ حملے کر بھی دیتے. سو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایرانین بیک گروپ جو ہے ہوتی وہ ویل آرم ٹیررسٹ ہیں, اور انہوں نے ریجن کی ٹیریٹری اور ریجنل اکانومی کو صرف نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ انٹائر گلوبل آرڈر جو ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں اور اس کو تباہ کر رہے ہیں. سو یہ چیز اگر ہوتی ہے, اگر ہو گئی, تو پھر آپ دیکھیں گے, پھر مجھے بتائیں کہ ہم کیا سوچیں کہ ٹرکی نے کوئی گیم پلان بنایا تھا, ہم کیا سوچیں کہ ایران نے کوئی گیم پلان بنایا تھا, ہم کیا سوچیں گے کہ جو عرب اسٹیٹس ہیں انہوں نے کوئی گیم پلان بنایا تھا, اور ہم کیا سوچیں گے کہ چائنا اور رشیا نے کوئی گیم پلان بنایا تھا, اور جس کا بھی جو بھی گیم پلان تھا وہ اس وقت بالکل ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ابھی بھی امید تو ہے, امید تو ہم کرتے ہیں کہ ابھی انہوں نے, ان کے جیب میں کوئی نہ کوئی کارڈز ہیں عرب اسٹیٹس کے جیب میں, بیکاز یہ ان کا ریجن ہے. یہ دیکھیں نا, ہمارا تو ہے مسلمان امت کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سارا خطہ, لیکن اصل میں تو یہ بیک یارڈ کس کا ہے, ہوم لینڈ کس کا ہے, یہ تو عربس کا ہے, اور کس کا ہے, ٹرکس کا ہے, اور کس کا ہے, ایرانین لوگوں کا. ان کے لیے یہ بالکل فرسٹ ڈور نیبرہڈ ہے نا. تو کیا کارڈز انہوں نے چھپا رکھے ہیں, اور وہ کارڈز یہ لوگ کب کھیلیں گے, اور کس طرح سے لائک اس ساری سچویشن میں مطلب کیسے اسرائیل کو جو ہے نا مات دی جائے گی, اور کیسے اس کو غزہ کا جینوسائڈ کرنے سے روکا جائے گا, یہ سب سوالیہ نشان ہے اس وقت, جس کے لیے سب جو اینالسٹ ہیں وہ بیفل ہیں کہ آخر ہوگا کیا.